ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ اور جنت کا ایک درجہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ ہے، جنت کا ایک درجہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے 10 درجے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ خوب نامی محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ خوب نامی محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی باجر آج کی یہ پروقار محفل تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے منعقد کی گئی ہے، اور اللہ کو ہر وہ چیز پسند ہے جس کی نسبت اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑ جائے۔ وہ ہر چیز اللہ کو پسند ہے جس کی نسبت اس کے حبیب کے ساتھ جڑ جائے۔ اسے پھر جو عظمتیں ملتی ہیں، اسے پھر جو بلندیاں ملتی ہیں، وہ کالے رنگ کا بلال چلتا زمین پہ تھا، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ہی ایسا ہے۔ ہم مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پیار، محبت، عقیدت، احترام سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو نبوت آپ کو عطا فرمائی، ایسی نبوت اللہ نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ جو رسالت آپ کو عطا فرمائی، آپ سے پہلے کسی کو ایسی رسالت عطا نہیں فرمائی۔ آپ نہیں فرمایا۔ آپ کو جو شان عطا کی گئی، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ شان اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ آپ کو جو مبارک نام عطا کیے، ایسے مبارک نام، اسماء اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ آپ کو جو ازواج عطا کی، ایسی ازواج اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ آپ کو جو صحابہ دیے، ایسے صحابہ بھی اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہر
چیز بلند و بالا عطا کی ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اتنی اعلیٰ، آپ کا منصب اتنا اعلیٰ، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ، آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، کائنات کو وجود دینے سے پہلے، کائنات کا نظام بنانے سے پہلے، آسمان کو بلندی دینے سے پہلے، زمین کو پستی عطا کرنے سے پہلے، سورج کو نورانیت عطا کرنے سے پہلے، چاند کو چمک عطا کرنے سے پہلے، آدم کو نبوت ملنے سے پہلے، انبیاء کو رسالت ملنے سے پہلے، پروردگار عالم نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواحوں کو جمع کیا، مرسلین کو جمع کیا، تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، اے مرسلین کی جماعت، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہیں رسالت عطا کروں گا، میں تمہیں آسمانی کتابیں عطا کروں گا، تمہیں احکامات ملیں گے، میری طرف سے ہدایات ملے گی، میں تمہیں اپنا نمائندہ بناؤں گا، میں تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں گا، لوگوں کی نجات کے لیے میں تمہیں بھیجوں گا۔ لیکن اے انبیاء کی جماعت، اے مرسلین کی جماعت، یاد رکھنا، اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے، میرا لاڈلا پیغمبر آ جائے، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی رسول رسالت کا اقرار بھی کرنا، اس پہ ایمان لانے کے بعد اس کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ فرمایا، اے میرے انبیاء، اے مرسلین، یاد رکھنا، میں تمہیں نبوت اسی کے صدقے میں عطا کروں گا، رسالت تمہیں اسی کے صدقے میں عطا کروں گا۔ آسمان میں نے اسی کی وجہ سے بنایا، زمین کو میں نے اس کی وجہ سے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے اپنے حبیب کی وجہ سے بنایا۔ اے میرے انبیاء، دنیا میں جانے کے بعد اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو، جو تم پر ایمان لائیں گے، جو تمہیں اپنا نبی مانیں گے، اپنی رسالت کا ذکر بھی کرنا، اپنی نبوت کا ذکر بھی کرنا، میرے احکامات کا ذکر بھی کرنا، ساتھ ساتھ میرے نبی کا بھی ذکر کرنا، آخری پیغمبر کا ذکر بھی کرتے رہنا، انہیں یہ بتاتے رہنا، آخری نبی آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، امام المرسلین آئیں گے، امام الحرمین والقبلتین آئیں گے، امامنا فی الدنیا والآخرہ، آخری نبی آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذمہ داری لگا دی، پھر ذمہ داری لگانے کے بعد ہر آسمانی کتاب میں آپ کے اوصاف کو ذکر کر دیا، آپ کے کمالات کو ذکر کر دیا۔ تورات کو عمرو بن العاص سے ہوئی، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کے صحابی، کیا تورات میں آپ کے بارے میں کچھ کہا گیا؟ کیا تورات میں آپ کی صفات کو ذکر کیا گیا؟ کیا تورات میں آپ کے منصب اور مقام کو ذکر کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرمانے لگے، ہاں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، زبور میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، ان الفاظ میں کیا۔ فرمانے لگے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويغفر